سورہ الشمس۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورج کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں اور ضحیٰ کے وقت کو جب وہ طلوع ہونے کے بعد اونچا ہو جاتا ہے، اور چاند کو جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، اور دن کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دیتا ہے، اور رات کو بھی جب وہ اس سورج کی روشنی کو آنکھوں سے اوجھل کر دیتی ہے، اور آسمان کو اور اس کے بنائے جانے کو بھی، اور زمین کو بھی اور اس کے بچھائے جانے کو بھی، اور انسانی نفس کو بھی اور اس کے بے عیب بنائے جانے کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اس اللہ نے نفس پر اس کی بدکاری کی راہوں کو بھی اور اس کے تقویٰ کے راستوں کو بھی اچھی طرح کھول دیا ہے۔ پس جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ تو سمجھو کہ اپنے مقصود کو پا گیا، اور جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا سمجھ لو کہ وہ نامراد ہو گیا۔ سمود نے اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ سے زمانے کے نبی کو جھٹلایا، اس وقت جب کہ اس کی قوم میں سے سب سے بڑا بدبخت اس زمانے کے نبی کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس پر ان یعنی سمود کی قوم کو اللہ کے رسول صالح نے کہا کہ اللہ کے لیے وقف شدہ اونٹنی سے بچتے رہو، اور اسی طرح اس کے پانی پلانے کے معاملہ میں بھی ہر قسم کی سرکشی سے باز آؤ۔ لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اس کو جھٹلا دیا، اور وہ اونٹنی جس سے بچتے رہنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کی کونچیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر دیا، اور ایسی تدبیریں کیں کہ اسی طرح ہو بھی گیا، اور وہ اسی طرح ان مکہ والوں کے انجام کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔